بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے طنز و مزاح سے بھرپور ایک کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ حسینہ خالہ آ رہی ہیں۔ کرن نے فون کریڈل پر رکھتے ہوئے مرے ہوئے لہجے میں اطلاع دی تو کچھ فاصلے پر بیٹھی رملہ نے اس کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں اپنے گھروں میں چین کیوں نہیں آتا۔ ان سے وبا کے دنوں میں بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا جا رہا۔ رملہ کے ساتھ اسی صوفے پر بیٹھی شبانہ نے منہ بناتے ہوئے تبصرہ کیا تو رملہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اب تک شبانہ کو بہت اچھا اور با اخلاق پایا تھا اور وہ پہلی بار کسی مہمان کی آمد پر اس قدر بیزار دکھائی دے رہی تھی، ورنہ وبا کے باوجود ان کی بیٹھک ہر دن مہمانوں کی آمد سے آباد رہا کرتی تھی اور رات گئے تک چائے شربت جاتا رہتا تھا، لیکن رملہ نے دونوں جیٹھانیوں میں سے کسی کو بھی ناک منہ چڑھاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ حسینہ خالہ وہی ہیں نا جنہیں سب بڑی خالہ کہتے ہیں؟ رملہ نے شبانہ سے پوچھا۔ ہاں وہی ہیں، اب نہ جانے کب واپسی ہوگی، شبانہ نے اسی انداز میں جواب دیا اور پھر منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ ان کی آمد کا سن کر آپ دونوں مجھے پریشان لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کیا وہ بہت سخت طبیعت کی مالک ہیں؟ رملہ نے تجسس سے پوچھا۔ ویسے بھی اس کی شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور وہ ابھی اس نئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی۔ اس کی اماں نے اسے رخصتی کے وقت یہی ایک نصیحت کی تھی، بیٹا سسرال کے ماحول کو اچھے سے سمجھ لینا اور اس کے مزاج کے مطابق اپنا رویہ رکھنا تاکہ سسرال میں کسی کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اگرچہ رملہ کے ذہن میں اس بات پر بہت سے سوال تھے، لیکن وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ وہ اماں سے کچھ پوچھ سکتی، اس لیے فرمانبرداری سے سر جھکا دیا اور اماں اس کی اس بات پر نہال ہوتی جذباتی ہو کر اس کا ماتھا چوم گئیں۔ رملہ کے سوال پر شبانہ اور کرن نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ بات کہی اور پھر دونوں ہنسنے لگی۔ آئیں گی تو تمہیں بھی لگ پتا جائے گا۔ کرن کے لہجے اور الفاظ میں چھپی دھمکی تھی یا تنبیہ، لیکن اس نے رملہ کو مزید تجسس میں ڈال دیا تھا۔ پھر بھی بھابھی کچھ تو بتائیں پلیز، رملہ نے کہا۔ ہاں بھائی، اس بیچاری کو بتا دو سب کچھ، ایسا نہ ہو اچانک سر پر قیامت ٹوٹنے پر بکھلا کر رہ جائے۔ کرن نے ہنستے ہوئے شبانہ کو مخاطب کیا۔ الہی خیر۔ رملہ نے بے چین ہوتے دل کو سنبھالا۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤ؟ شبانہ بھابھی کو بے وقت کی گلوکاری کا شوق چڑھا۔ آپ سنانا شروع کریں، میں شام تک بالکل فارغ ہوں، رملہ نے جواب دیا۔ یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ حسینہ خالہ ہماری ساسو ماں کی بڑی بہن ہے، شبانہ نے بتانا شروع کیا اور اتنا کہہ کر لمحہ بھر کو رکی تو رملہ نے فوراً زور زور سے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے بعد شبانہ بولتی رہی، جبکہ کرن بھی بیچ بیچ میں ٹکڑا لگاتی رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر رملہ کو تھوڑی فکر تو ہوئی، لیکن وہ ہمیشہ کی ذہین تھی، اس لیے اس نے شام تک سب پلاننگ کر لی تھی، جبکہ خالہ دوسری صبح آنے والی تھی۔ حسینہ خالہ کی ایک عادت بہت بری تھی، جس کی وجہ سے ان کے سبھی رشتہ داروں کی بہوئیں خاص طور پر ان سے چڑھتی تھیں، کیونکہ حسینہ خالہ جو خاندان میں بڑی خالہ کے نام سے مشہور تھی، سب کزنز اور بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور انہیں اپنے بڑے ہونے کا بڑا زوم تھا۔ وہ بلا جھجک ہر کسی کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی، یہ سوچے بنا کہ وہ کہاں ہیں اور کس سے مخاطب ہیں۔ ان کی اس عادت، جسے وہ خود صاف گوئی کہا کرتی تھی، کی وجہ سے خاندان بھر کی بہویں بہت پریشان رہتی تھی۔ اگلے دن ابھی وہ لوگ ناشتے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ حسینہ خالہ آ گئی اور سب سے مل کر ان کی دعوت پر ناشتے کی میز پر بیٹھ گئے۔ یہ انڈے کس نے فرائی کیے ہیں بھائی؟ بیٹھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے فرائی انڈوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی یہ میں نے فرائی کیے ہیں، رملہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اچھا جب ہی، انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ رملہ سب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی، حالانکہ ان سب نے کسی بھی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ صرف شبانہ نے رملہ کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ انہوں نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ انڈا فرائی کرنے پر اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ رملہ کو برا تو بہت لگا، لیکن ان کو دیکھ کر چپ رہی اور مسکرا مسکرا کر گردن ہلاتی رہی۔ ارے چھوڑیں بھی، سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ، آپ ناشتہ کریں، جمیلہ بیگم نے مداخلت کرتے ہوئے ان کی توجہ رملہ اور انڈے سے ہٹا کر باقی ناشتے کی طرف کروائی۔
تو رملہ نے سکون کا سانس لیا۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا، کبھی وہ کسی کے کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن پر تنقید کرتی تو کبھی ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پر۔ رملہ بھی سارا دن ان کی تنقید کی زد میں رہی تھی اور رات تک وہ اپنے بنائے پلان پر عمل کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ دوسری صبح رملہ جیسے ہی جاگی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے وہ منہ ہاتھ دھو کر حسینہ خالہ کے پاس چلی آئی، کیونکہ آج بھی ناشتہ بنانے کی باری رملہ کی ہی تھی۔ ارے بہو، تم صبح ہی صبح میرے پاس چلی آئیں، کوئی ناشتہ واشتہ نہیں بنانا کیا؟ رملہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے حسینہ خالہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، ناشتہ بنانا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ جب تک آپ یہاں ہیں میں نے آپ سے ساری گرہستی سیکھ لینی ہے۔ حسینہ خالہ کا لہجہ جتنا سخت اور اجنبیت لیے ہوئے تھا، رملہ کے الفاظ اور لہجے سے اتنا ہی شہد ٹپک رہا تھا۔ حسینہ خالہ کے لیے یہ بات بہت غیر متوقع تھی، اس لیے لمحہ بھر کو چپ سی ہوئی۔ میں نے سنا ہے آپ ہر کام میں بہت ماہر ہیں، تو تھوڑا بہت مجھے بھی سکھا دیں، پلیز میرے ساتھ کچن میں چلیے۔ رملہ نے انہیں زیادہ سوچنے کا موقع دیے بغیر ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ حیران سی اس کے ساتھ کچن میں چلی آئیں۔ آئے ہائے، یہ کچن ہے! کچن میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ ایک بار تو رملہ نے بھی کچن کو بغور دیکھا۔ یہ دیکھو، سارے ڈبے کس قدر میلے ہو رہے ہیں، اور شیلف کا کیا حال کیا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ رملہ نے بے یقینی سے خالہ کی طرف دیکھا اور پھر صاف ستھرے مسالوں کے ڈبوں اور شیلف کو۔ جمیلہ نے تم لوگوں کو بہت سر پر چڑھا رکھا ہے، مجال ہے جو کوئی اچھی بات بتائی ہو بہوؤں کو۔ خالہ نے مزید کہا تو رملہ غش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ اس نے جلدی سے خالہ کی توجہ ان چیزوں سے ہٹائی اور ناشتہ بنانے کی باری آئی تو سب کے لیے ناشتہ بنانے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ بھرا پورا گھر تھا اور پھر ہر ایک کی اپنی فرمائش بھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حسینہ خالہ کی حالت خراب ہونے لگی، لیکن رملہ نے بھی انہیں وہاں سے ہلنے نہیں دیا اور آخر تک انہیں اپنے ساتھ کھڑا کیے رکھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حسینہ اپنی بہن کے کمرے میں ان کے پاس آ بیٹھی اور رشتہ داروں کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ خالہ جی، وہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ میٹھے سوڈے اور سرف کو ملا کر چولہا اور شیلف کی صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرے ساتھ آ جائیں تاکہ آپ کی موجودگی میں کچن کی ایک بار پھر اچھے سے صفائی ہو جائے۔ رملہ معصوم بنی کہہ رہی تھی۔ حسینہ خالہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کہہ کر انکار کرتی، سو مرے مرے قدم اٹھاتی ایک بار پھر کچن میں چلی آئیں۔ سردی کے موسم کے باوجود گرمی جان نکال رہی تھی۔ رملہ نے انہیں کرسی پر بٹھا دیا، اتنے میں شبانہ بھی وہاں چلی آئی اور رملہ کو صفائی کرتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پٹانے لگی۔ کام ختم ہونے تک خالہ کا حال بہت برا ہو چکا تھا، مگر وہ تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی، کیونکہ سارا گھرانہ ان کے سلیقے کی تعریف کرتا تھا۔ شام کو رملہ الماری سے انسلے سوٹ نکال لائی۔ خالہ جی، آپ کپڑے بہت اچھے سلائی کرتی ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے کپڑوں کی کٹنگ کر دیں اور میں آپ کی نگرانی میں کپڑے سلائی کر لوں گی۔ دوپہر میں انہوں نے کرن کو جو سلائی پر ڈھیروں روپے خرچ کرنے پر باتیں سنائی تھی اور بے سلیقہ ہونے کا تانا دیتے ہوئے اپنی ہنر مندی کے قصے سنائے تھے۔ ان کی روشنی میں رملہ نے یہ حکمت عملی اپنائی تھی، صرف تم کیوں، ہم بھی خالہ سے کپڑوں کی کٹنگ کروا کر خود سلائی کریں گی، بس گلا وغیرہ خالہ بنا دیں گی، ان کے ہاتھ جیسی صفائی ہمارے ہاتھ میں کہاں۔ شبانہ نے رملہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ تو اتنے ڈھیر سارے کپڑے دیکھ کر خالہ پریشان ہوئی۔ صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی، ابھی انہوں نے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ یہ نئی مصیبت ان کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ ارے بھائی، میں ضرور تم لوگوں کے کپڑے سلوا دیتی، لیکن مجھے ابھی اپنے گھر واپس جانا ہے۔ کیا ہے کہ عاطف کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے روتا ہوا چھوڑ کر آئی ہوں کہ تم لوگوں سے ملنے کو دل تڑپ رہا تھا، اب صبح سے دل بے چین ہو رہا ہے۔ جمیلہ، تم تو جانتی ہی ہو عاطف میرے بنا نہیں رہتا۔ خالہ نے اپنے چھوٹے پوتے کا نام لیتے ہوئے جمیلہ بیگم سے بھی تصدیق چاہی تو جمیلہ نے بڑی بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا چلے، کوئی بات نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ دوبارہ کب آئیں گی؟ رملہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اے بی بی، میں کوئی اپنے گھر سے فارغ تھوڑا ہوں جو روز یہاں آئی بیٹھی رہوں، دیکھو اب کب آنا ہوگا۔ حسینہ خالہ نے تڑک کر جواب دیا تو تینوں بہوؤں سے اپنی ہنسی چھپانا مشکل ہو گئی۔ رملہ کمرے سے باہر آئی تو کرن اور شبانہ نے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا کر اس کو داد دی، وہ بھی کھل کر مسکرائی۔ دوسری طرف کمرے میں بیٹھی حسینہ خالہ سوچ رہی تھی کہ آج تک خاندان بھر کی بہوؤں میں کسی نے ان کی ایسی درگت نہیں بنائی تھی۔
جیسی اس نئی بہو نے بنائی تھی۔ نئی بہو تو خالہ کے لیے نہلے پر دہلا ثابت ہوئی تھی۔